الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمسلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزل عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. درود و سلام پڑھ لیجیے. السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ علیہ وسلم یا سیدی رب کائنات کی حمد و ثنا و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کی ارتقاء کے ساتھ بارگاہ عیسوی میں دعا و التجا ہے کہ اللہ رب الکریم سید الایام جمعۃ المبارک اور وہ بھی شعبان معظم کے نصف پر کہ جس کے اختتام پر عظمتوں، رفعتوں اور رحمت الہیہ کے انوارات و تجلیات پر مشتمل ایک خصوصی رب کائنات کا تحفہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. اس سید الایام میں رب کریم کی طرف سے برسنے والی رحمتوں کے حظ وافر کے لیے ملتجی ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب الکریم ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کے سب بگاڑ سدھار دے، سب کے سب بیماروں کو صحت عطا فرمائے اور ہمارے متعلقین، ہمارے عزیز و اقربا، ہمارے اساتذہ و شیوخ، ہمارے آباء و اجداد میں سے جو حالت ایمان میں دنیا فانی سے چلا گیا، رب کریم ان تمام مرد و زن، بچوں بوڑھوں کی کامل بخشش فرمائے. ابھی قرآن مجید فرقان حمید کھولا ہے تو سورۃ النحل یہ 14واں پارہ ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 16 نمبر. اس میں موجود 2 آیات بینات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور آپ کو سماعت کی سعادت ملی. پیغام الہی ہے. فرمایا کہ اے محبوب کریم، اے پیارے نبی، اے رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، وما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون. اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، مفہوم کے اعتبار سے اے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم نے جو کتاب مقدس آپ پر نازل فرمائی ہے قرآن مجید فرقان حمید، یہ ان امور کو کھول کر بیان کرنے والی ہے جس میں غیر مسلم، وہ کفار مشرکین ہوں یا یہود و نصارہ، اختلافی معاملات میں پڑے ہوئے ہیں، ان اختلافات کو حتمی طور پر
کلیئر کٹ انداز میں اللہ رب الکریم کی رضا کے سانچے میں ڈھالنے کا اعلان کرتی ہے، اور اس کتاب مقدس کا ماحصل مخلوق خدا کے لیے وہدی و رحمہ ہدایت ہے، اللہ رب الکریم کی طرف سے تحفہ ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بھی رحمت بھری ہے، لقوم یؤمنون، مگر ہے یہ اس قوم کے لیے جو ایمان لائے، جو مان لے، جو اس کتاب مقدس کو مان لیں، اس پر ایمان لائیں، یعنی اہل ایمان، وہ خوش نصیب جو رب کائنات کی توحید پر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ختم مرتبت پر، ملائکہ، آسمانی کتابوں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان خوش نصیبوں کے لیے یہ کتاب زندگی کی راہوں کے لیے ہدایت کا مجموعہ ہے۔ زندگی کا کون سا کام ہے اور وہ کیسے کرنا ہے؟ جب مان لیا تو ذہن میں رکھیے کہ رب کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے، اور اس کتاب مقدس میں اس کا اعلان کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، تم نے اس سلامتی کے پیغام کو مکمل طور پر اون کرنا ہے، اس سلامتی کے پروگرام میں مکمل داخل ہونا ہے، دو نمبری نہیں کرنی، چیٹنگ نہیں کرنی، ڈاجنگ نہیں کرنی، لوٹے نہیں بننا۔ اور یاد رکھیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ رب الکریم کو دھوکہ دے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، جو لوگ اپنے طور پر اللہ رب الکریم کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ در حقیقت سب سے زیادہ دھوکہ خود اپنی ذات کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کی عقلوں پر پردے یوں پڑتے ہیں کہ خود وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، مگر انہیں سمجھ نہیں آتی، وما یشعرون، انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں دنیا میں نا، اس وقت کم و بیش چھوٹے بڑے 4000 مذاہب ہیں، چھوٹے بڑے نا 4000 مذاہب ہیں، اور ان میں پھر 18 بڑے بڑے مذاہب کہلاتے ہیں۔ ان 18 میں پھر تقسیم ہے الہامی اور غیر الہامی مذاہب کی۔ کچھ وہ ہیں جو اللہ رب الکریم کے ساتھ اس کے نبیوں کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، الہامی ہدایات پر، آسمانی ہدایات پر، اللہ رب الکریم کی وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس میں پھر 3 بڑے بڑے گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ سید الاولین والآخرین علیہ التحیۃ والثناء کی نبوت اور رسالت کا مکمل انکار کرتے ہیں۔
نبیوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مگر ماننے میں من مرضی کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا کا انکار کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ گروہ ہے جو اہل ایمان کہلاتا ہے، جو مسلمان کہلاتا ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس میں سے بنایا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کا انعام ہے۔ یہاں پر جو موجود لوگ ہیں، میرے علم میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں، میرے علم کے مطابق ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو پیدائشی طور پر مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ ہوا ہو، اور کسی جگہ پر پیدا ہونا یہ کسی شخص کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی اس کی ذاتی کوشش ہے۔ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس نے کسی خاص جگہ، کسی خاص گھرانے میں، کسی خاص مقام پر، کسی خاص وقت میں پیدا ہونے کا کوئی مطالبہ کیا تھا، اس کے لیے کوشش کی تھی، اس کے لیے اس نے کوئی جد و جہد کی تھی، اس نے اس کے لیے کوئی چیلنج کیا تھا، یا اس نے اس کے لیے کوئی دھمکی دی تھی کہ اگر فلاں جگہ پر پیدا نہیں کیا گیا تو وہ پیدا ہونے سے انکار کر دے گا۔ ایسا کوئی نہیں ملا۔ یہ اس خالق و مالک کی کائنات کا انعام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اور اہل ایمان کے جو بنیادی نظریات ہیں انہی کو عقائد کہا جاتا ہے، بنیادی عقائد، اور وہ 5 ہیں۔ توحید ہے، رب کائنات کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ماننا۔ وہ حی و قیوم ہے، ذات میں، صفات کے تقاضوں میں وحدہ لا شریک ماننا، اور توحید کا خالص تصور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے۔ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے دنیا میں کہیں خالص تصور توحید موجود نہیں تھا۔ اس لیے سب سے بڑا جھگڑا اسی بات پر تھا جب آپ یہ فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ رب الکریم کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اسی بات پر سب سے بڑا جھگڑا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان فرمایا کرتے تھے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ارے لوگو تم دل و جان سے یہ اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یاد رکھیے گا کہ محض زبان سے اقرار نہیں ہے، بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل کی تصدیق لازم ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اس اعتبار سے دنیا بھر کے 2 گروپ بن گئے، ایک وہ جو لا الہ الا اللہ کو دل و جان سے مانتے ہیں، اور ایک وہ جو اس توحید خالص کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو اس توحید خالص کو تسلیم نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو عالم کفر قرار دیا اور یہ اعلان فرمایا کہ اہل ایمان اور اہل اسلام کے مد مقابل الکفر ملت واحدہ، مسلمانوں کے خلاف یہ پورے کا پورا عالم کفر، بھلے وہ عیسائیت ہو، وہ یہودیت ہو، وہ ہندو مت ہو، وہ جینزم ہو، وہ بدھزم ہو، وہ کوئی بھی مت ہو، وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے مد مقابل ایک ملت ہے۔ اس کی مثال ابھی آپ دیکھ لیں، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، چند برسوں میں دنیا بھر میں جو بڑے بڑے ڈیزاسٹر ہوئے ہیں، بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تباہی ہوئی ہے، انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کی بربادی ہوئی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس وقت رشیا کے ہاتھوں یوکرائن کا ہے۔ اور اس کے خلاف UN میں موجود تمام عالمی ریاستیں اکٹھی ہو کر وہ احتجاج پر اتر آئی ہیں اور اس کے خلاف پابندیاں شروع ہو گئی۔ وجہ کیا ہے کہ یوکرائن کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، اس کا صدر یہودی ہے۔ میں باقاعدہ طور پر ٹیلی ویژن نہیں دیکھ رہا ہوں اور صدرات سے، اور نہ ہی اخبار پڑھ رہا ہوں، لیکن جتنا چھوٹا موٹا میڈیا سے، سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے، وہ ایک یہودی ایکٹر تھا اور اس کو ایک پالیسی کے تحت اس کا صدر بنا دیا گیا۔ یہ ایک واقعہ چھوٹا سا، اس کے مد مقابل آپ دیکھیں کشمیر، جہاں پر لاکھوں لوگ ملینز آف پیپل وہ دنوں نہیں، ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں سے لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، لیکن UN کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے شام کو برباد کیا گیا، سرزمین انبیاء ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو برباد کرنے والے ہیں وہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے انبیاء کی سرزمین ہے، لیکن UN اور اس کے حواریوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے لیبیا کو، اس سے پہلے عراق کو، اور افغانستان تو مسلسل اس چکی میں پس رہا ہے، فلسطین کتنے عرصے سے پس رہا ہے، مگر UN کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس بنیادی عقیدے کے اعتبار سے دو قومیں بن گئی ہیں، ایک ماننے والوں کی ہے، ایک نہ ماننے والوں کی ہے۔ جو ماننے والے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ کفر میں ہیں، اور الکفر ملت واحدہ، اور کفر سارے کا سارا اسلام کے مد مقابل ایک قوم ہے۔ مسلمانوں کی باری آتی ہے تو انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ روہنگیا میں کیا کچھ ہوا، کیسے؟ ابھی تو سوشل میڈیا سے یا کوشش کی جائے نیٹ سے بہت ساری چیزیں نکالی جا سکتی ہیں کہ کس طرح بڑے بازاروں میں مسلمان خواتین کو، مسلمان نوجوانوں کو، مسلمان ضعیف العمر لوگوں کو چاقوؤں سے، چھریوں سے، بلیڈوں سے اور پھر گولی سے
مختلف طریقوں سے اذیتیں دے دے کر تڑپایا گیا، لیکن کسی کو بھی تکلیف نہیں ہوئی. کہ دو بنیادی عقائد ہیں، ایک توحید کا ہے لا الہ الا اللہ، اور ایک وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کا قائل نہیں ہے. قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے. نعوذ باللہ من ذالک. اور مسلمان تعلیمات انبیاء کے مطابق اس بات کے قائل ہیں، تمام نبی یہ تعلیم دیتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له احد. اب رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ یہ خوش نصیب جو ہیں اہل ایمان یہ کیا کریں، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جتنی بڑی بڑی پروڈکٹس ہیں نا، اگر مشینوں کی بات کریں، جتنی امپورٹنٹ پروڈکٹس ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے موبائل سے لے کر بڑے بڑے جہازوں تک، جتنی اچھی کمپنیز کی پروڈکٹس ہیں، وہ پروڈکٹس جب مارکیٹ میں آتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کا مینول بھی ہوتا ہے. ان کے ساتھ، ان پروڈکٹس کے ساتھ ان کا مینول ہوتا ہے. ہر اچھی کمپنی اس کا مینول تیار کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ جو پروڈکٹ ہے کس میٹیریل سے بنی ہے، بلکہ اس کی ڈیزائننگ ہوتی ہے، اس کا نقشہ موجود ہوتا ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے سائزز کیا ہیں، اس کے پارٹس کیا ہیں، کون سی چیزیں کیسے کیسے تیار ہوئی ہیں، کس طرح یہ فنکشن کرے گی، اور اس کے تھریڈس کیا ہیں، اور اس کے پریکاشنز کیا ہیں، یہ مشین کیا ہے، کیسے یہ کام کرے گی، کس طرح اس کی افادیت بڑھے گی، اور کیا اس کے تحفظات ہیں، اور کیا اس کے فوائد ہیں، اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، اور کس طرح اس کو کام میں لایا جائے. یہ تو ویسے ہی ٹیکنیکل لوگوں کا شہر ہے، آپ جانتے ہیں. انسان اس کائنات کی سب سے عظیم مشین ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس کے خالق و مالک کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ کائنات میں سب سے عظیم المرتبت وجود کا حامل ہے. اس کے لیے اس کے خالق و مالک نے مینول بھیجا ہے، اور اس مینول کا نام قرآن مجید ہے. اس سے پہلے بھی بھیجے گئے، لیکن جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے انہوں نے اس میں من مرضی کی. جہاں مطلب کی بات تھی وہ لے لی، جہاں مطلب پورا نہیں ہوتا تھا اس میں گڑبڑ کر دی. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. رب کائنات نے اپنے آخری نبی پر علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری مینول جو بھیجا، اس کے لیے یہ اعلان کیا کہ لوگوں سن لو، کان کھول کر سن لو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کلام مقدس، اس مینول کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے. اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ مسلمان بحیثیت قوم جیسے بھی ہیں، بے عمل ہونے کے باوجود جیسے بھی ہیں، یہ اپنی تعداد کے اعتبار سے دنیا میں نمبر 1 پر نہیں ہیں.
مگر اس کلام مقدس کے حوالے سے دنیا میں اور کوئی قوم ایسی نہیں ہے، کوئی بھی اور قوم ایسی نہیں ہے جس نے اس اپنے عقیدے کے مطابق، انہوں نے اپنے تصورات کے مطابق، انہوں نے اپنے ایمان کے مطابق اپنی مذہبی کتاب کو اس طرح حفظ کیا ہو جیسے کہ مسلمانوں نے کیا ہوا ہے۔ 100 لاکھ سے زیادہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے مکمل طور پر قرآن پاک کو اپنے سینوں کا خزینہ بنایا ہوا ہے۔ اور ابھی چند دنوں کے بعد سیزن قرآن کی آمد ہے، وہ ماہ مقدس جس میں قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا آغاز ہوا، جس شب مقدس یہ نازل ہوا اس کو لیلۃ القدر کہا گیا، جس کی عظمت 1000 مہینوں کی مسلسل عبادت سے زیادہ ہے۔ اور اس ماہ مقدس میں آپ جانتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی وہ جگہ جہاں پر مسلمان اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر ایک شخص آگے کھڑا ہو کر قرآن مجید فرقان حمید اس کی الحمد سے لے کر والناس تک